اکثر جب بھی سال ثواب کی مجلس ہو تو ایک اعتراض ہوتا ہے چھوٹا سا. وہ اعتراض یہ ہے کہ کیا اچھا ہوتا، کیا بہتر ہوتا کہ مرنے کے بعد ہی حساب و کتاب ہو جاتا. کچھ ایسے انتظار کے منکر ہیں، میں اس لہجے میں نظامت کرنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی لہجہ دینا چاہتا ہوں. کیا بہتر ہوتا، انتظار کے کچھ ہیں ایسے منکر، کہ کیا اچھا ہوتا کہ حساب و کتاب یہیں پہ ہو جاتا اور فوراً مرنے کے بعد ہو جاتا. اس بیوقوف کو شاید یہ معلوم نہیں ہے، بصیرت افروز نگاہیں نہیں ہیں کہ اگر حساب و کتاب مرنے کے بعد ہو جاتا تو مشکل خدا کی تھوڑی تھی، مشکل تمہاری تھی. نہیں پہنچا جملہ آپ تک؟ بھائی مشکل ہماری تھی، اگر مرنے کے فوراً بعد حساب ہو جائے تو پریشانی ہماری ہے. یہ ایصال ثواب کہاں جائے گا بھائی؟ یہ ایصال ثواب کا سلسلہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے مکمل ہوگا؟ یہ مرنے کے بعد جو برزخ ہے اور یہ قیامت تک جو سلسلہ جانا ہے اور اس کے بعد جو حساب و کتاب ہے وہ اسی لیے ہے کہ پروردگار عالم نے کسی کو تشنا نہیں چھوڑا کہ مرنے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ ختم نہ ہو، مرنے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ ختم نہ ہو. اور اسی لیے جو والدین اپنے نیک بچوں کو دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں، جب بھی وہ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو ثواب میں وہ والدین شامل ہیں جنہوں نے وہ اچھا راستہ دکھایا ہے. ثواب میں وہ والدین شامل ہیں جنہوں نے وہ اچھا راستہ دکھایا ہے، اس اچھے راستے کی ہدایت کی ہے. بس ایک 2 منٹ کی تمہید ہے، میں جملہ آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں. آہستہ آہستہ وہ افراد بھی آ رہے ہیں اور قبلہ کو چونکہ آپ کو پہلی بار غالباً سماعت فرمانا ہے، بڑے دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں اور ماشاءاللہ ایک معناش شخصیت ہے، اسے آپ کو سماعت جو ہے وہ کرنا ہے. تو کیا اچھا ہوتا جو والدین اپنے نیک بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، جب بھی وہ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو ثواب میں وہ بھی والدین شامل ہیں جنہوں نے بچوں کو اچھا راستہ دکھایا ہے، اچھے راستے کی ہدایت کی ہے. کیسے کہا سنیے. جناب عیسیٰ کا دور ہے. جناب عیسیٰ، ہمت انگوش ہوئیے گا، جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک قبرستان سے سفر کر رہے تھے. ایک قبر قریب تھی. سفر کرتے کرتے جب جناب عیسیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ گزرے وہاں سے تو آواز قدرت آئی، میرے مسیح ٹھہرنا مت، جلدی سے گزر جاؤ. جناب عیسیٰ بغیر چوچرا جلدی سے گزر گئے. 1 سال کے بعد اسی قبرستان سے واپس آئے. وہ قبر بالکل قریب تھی. پھر آواز قدرت آئی، میرے مسیح ذرا ٹھہر کے جانا، ذرا رک کے جانا. کہا پروردگار رک تو جاتا ہوں لیکن اتنا بتا کہ 1 سال پہلے جب گیا تھا تو نے کہا تھا جلدی سے گزر جاؤ، اب جب واپس آ رہا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے رک کے جاؤ، آخر بات کیا ہے؟ کہا یہ صاحب قبر جب تم جا رہے تھے تو یہ میرے عذاب کے تلے دبا ہوا تھا، اب میں نے اس کے اوپر سے اپنا عذاب ہٹا لیا. کہا پروردگار عذاب کیوں ہٹایا؟ کہا اس لیے کہ اس نے اپنی صلب میں 2 مومن بچوں کو چھوڑا تھا. دیکھیے اصحال ثواب کسے کہتے ہیں؟ اس نے اپنی صلب میں 2 مومن بچوں کو چھوڑا تھا. ان دونوں بچوں نے راہ حق میں بہت سے کام کیے ہیں، اب وہ اچھا کام بھی سماعت فرما لے. تو جناب عیسیٰ نے سوال کیا، اے میرے خدا وہ کون سا کام پسند آ گیا کہ ان کے باپ کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا؟ ان بچوں کے عمل کی وجہ سے ان کے باپ کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا. کہا میری کچھ یتیم مخلوق کہ جسے لوگ لاوارث سمجھ رہے تھے، ان یتیم مخلوق کو اس کے بچوں نے پناہ دی، اس کے بچوں نے پناہ دی. مسیح تم انصاف سے بتاؤ کہ اس کے بچے میری یتیم مخلوق کو پناہ دے اور میں ان کے باپ کے اوپر عذاب نازل کروں؟ نہیں سماعت کی آپ نے. اس کے بچے میری یتیم مخلوق کو پناہ دے اور میں ان کے باپ کے اوپر عذاب نازل کروں؟ نہیں جملہ پہنچا میرے عزیزو. اب تو ٹیلی ویژن پہ اتنے سیریل آ گئے، آپ نے جناب ابو طالب کے حوالے سے کچھ تو سنا ہوگا، وہ جملہ اب تک پہنچا رہا ہوں. کہا میری یتیم مخلوق کو اس کے بچوں نے پناہ دی، میں نے اس کے باپ کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا. نہیں جملہ پہنچا. جو عام یتیم کو پناہ دے اس کا ثواب یہ ہو کہ اس کے باپ کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا جائے. جو یتیم عبداللہ کو پناہ دے، جو یتیم توجہ ہے، جو عام یتیم
کو پناہ دے، اس کا ثواب یہ ہو کہ اس کے باپ کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا جائے۔ جو یتیم عبداللہ کو پناہ دے، اس کا ثواب کیا ہوگا؟ کہا دوسرا کام، زحمت تمام کا دوسرا کام یہ ہے کہ راستہ ٹوٹا ہوا تھا، میری مخلوق کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ثواب صرف نماز اور روزہ حج و زکوٰۃ نہیں ہے، کہا وہ پتھر بھی ثواب رکھتا ہے کہ اگر آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور پتھر رکھا ہوا ہے، آپ نے یہ سوچ کے ہٹا دیا کہ میرے مومن بھائی کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے، تو کہا یہ پتھر کا ہٹانا بھی ثواب ہے۔ توجہ ہے، کہا یہ راستہ ٹوٹا ہوا تھا، میری مخلوق کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، اس کے بچوں نے میری مخلوق کی سہولت کے لیے راستہ بنا دیا۔ اے میرے مسیح تم انصاف سے بتاؤ، اس کے بچے میری مخلوق کی سہولت کے لیے راستہ بنائے اور میں قبر کے اوپر باپ کے اوپر عذاب نازل کروں؟ پھر جملہ دہرا رہا ہوں، میں قبر میں ان کے باپ پہ عذاب نازل کروں؟ بھائی جو عام راستوں کو بنائے اس کے باپ کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا جائے، جو ملت اسلامیہ کا راستہ ہموار کر دے، اس کا ثواب کیا ہوگا؟ اس کا ثواب کیا ہوگا؟ تو یہ سال ثواب رکھا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ مرنے کے بعد بھی ایسا نہ ہو کہ وہ ثواب سے محروم رہ جائے۔ مرنے کے بعد قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جو ان کے بچوں سے ہو سکے گا، جو مومنین سے ہو سکے گا، وہ ان کی خدمت پہ پیش کرتے رہیں گے۔ آئیے اسی تمہید کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں اس مجلس کے خطیب محترم جناب مولانا محمد میاں صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کو نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ صلوات محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی رضا صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ مرحوم کے تمام رشتہ داروں کی خدمت میں، مخصوصاً ان کی اولادوں کی خدمت میں، بالاخص مولانا موسی رضا صاحب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ 2-3 غلط فہمیاں، اس کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ نہ ہم علامہ ہیں، نہ مائے ناز خطیب ہیں، اور نہ مشہور و معروف ہندوستان کی کوئی شخصیت ہے۔ ایک ادنیٰ سے طالب علم ہے، تکلفانہ گفتگو نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ جس علاقوں میں مرحوم راحت حسین صاحب گزر چکے ہوں، جہاں مرحوم عدیل اختر صاحب جیسے
سعید اختر صاحب جیسے افراد گزر چکے ہوں، وہاں سماعتوں پر کسی اور کے لیے علامہ سننا یا کہنا بڑا گراں گزرتا ہے۔ ہمیں دو چار فارمولوں پہ گفتگو کرنا ہے۔ ہمارے سب بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر ہے اور نہ کوئی بہت مرتب بیان ہو، لیکن صبح سے موت کے سلسلے میں، ایصال کے سلسلے میں اور والدین کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے اور ہونا چاہیے۔ دیکھیے، واحد موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کسی نے آج تک انکار نہیں کیا، اور واحد موت ہی ایک ایسا سچ ہے کہ جس کو ہم سب بھولے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث کا میں نے مفہوم پیش کیا، ایک ایسی حقیقت کہ جس کا کوئی منکر نہیں، ایک ایسا سچ کہ ہر لفظ میں اور ہر عمل میں انسان بھولے ہوئے، یا غافل ہے یا جان بوجھ کر کے کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہمارا بگاڑے گا کیا، بگڑے گا کیا۔ قرآن کے چند فارمولے ہم آپ تک پہنچائیں گے جو آپ سب کے سامنے ہیں، درمیان میں ہے، صرف ہلانا۔ آپ ہمیں ہلائیں، ہم آپ کو ہلائیں، آپ ہمیں سمجھائیں، ہم آپ کو سمجھائیں۔ یہ ایک طرفہ گفتگو کا جو سلسلہ شروع ہوا، یہ اس کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو اور ہم کو صرف سننے کی عادت پڑ گئی ہے، یہ اس کے نتائج ہیں۔ کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو فنا ہے، فقط اگر کوئی چیز باقی ہے تو وجہ پروردگار۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کی ذات کے۔ اس آیت کے مفہوم میں آپ سب میرے ساتھ میں ہیں یا کوئی اور بات یہ آیت کہہ رہی ہے؟ سوائے اس کے کوئی شے باقی نہیں، صرف وہ وجہ، وہ ذات اس کی۔ لیکن یہ بتائیں کہ ہم میں اور آپ میں کون ایسا ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ کون ہم میں ہے کہ جو فنا ہونا چاہتا ہے؟ آدم فنا ہونے چاہتے تھے، جناب نوح فنا ہونا چاہتے تھے، جناب ابراہیم فنا ہونا چاہتے تھے۔ اعلان قدرت ہے ہر شے کو فنا۔ آدم سے لے کر آج تک کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا کہ جو فنا ہونا چاہتا ہو۔ ممکن نہیں ہے کہ خداوند عالم ایک بات کا اعلان کر رہا ہے، ارے کوئی تو عامل ہو، کوئی تو عمل کرتا ہوا نظر آئے، کسی میں تو تمنا ہو، عمل نہ صحیح تمنا تو دکھے۔ اللہ خدا یہ کہہ رہا ہے ہر ایک کو فنا ہے سوائے اس کے، اور کوئی بھی نہیں ملا جو فنا ہونا چاہتا ہو۔ سب باقی رہنا چاہتے ہیں، سب باقی رہنا چاہتے ہیں۔ پروردگار راز کیا ہے؟ آخر تو نے پیدا کیا، ہم میں کم سے کم تمنا تو ہو تیرے اعلان کے مطابق، عمل کی بات نہیں، تمنا کی کہ ہم سب کو کوئی ایک کہے کہ نہیں بھئی ہم خدا کہہ رہا ہے ہم بھی فنا ہوں گے۔ نہیں، کوئی فنا نہیں ہونا چاہتا، نہ امیر، نہ غریب، نہ پریسیڈنٹ، نہ نوکر، نہ کالا، نہ گورا،
نہ بلڈنگ والا، نہ جھوپڑی والا. ہر انسان اپنی بقا کے لیے اقدام کرتا ہے. پوری طرح توجہ کیجئے گا میرے عزیز دوستوں، خاص طور سے میرے مخاطب جوان اور بچے ہیں. یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے درمیان تو روزانہ یہ سب گفتگو ہوتی رہتی، اور جو ہمارے بڑے ہیں وہ سب کچھ سن چکے ہیں. صلوات دیجیے کل من علیہ فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ خُلِقْتُمْ لِلْفَنَاءِ وَلَا لِلْبَقَاءِ. تم سب کو فنا کے لیے، مرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، باقی رہنے کے لیے نہیں. ارے احادیث بھی یہی کہہ رہی ہیں، آیات بھی اسی طرف اشارہ فرما رہی ہیں، لیکن ہم سب میں جذبہ بقا کا ہے. اب بات ہم آگے بڑھا رہے ہیں. تمنائے فنا نہیں بلکہ تمنائے بقا بھی ہے، اور جذبہ بقا بھی ہے، اور اقدام بقا بھی ہے. ہر ایک میں. اچھا اگر یہ تمنائے بقا کچھ میں ہوتی اور کچھ میں نہ ہوتی، سیولائز معاشرے میں نہ ہوتی اور ان پڑھ اور بیکورڈ معاشرے میں نہ ہوتی، تو یہ کہتے کہ یہ رشد اور تکامل و تطور معاشرے کا نتیجہ ہے. کہ کوئی تربیت یافتہ معاشرہ تھا، اس نے تمنائے بقا سکھائی، اور کوئی معاشرہ اور سماج بیکورڈ تھا، وہ تمنائے بقا کی تربیت نہیں دلا سکا. ہمارے برادران ہمارے فارسی جملوں پر ہنس رہے ہیں، ہنسنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والا. سب کو فنا ہونا ہے، اعلان ہے تم سب کو فنا ہے سوائے اس کے، اور ہم میں کوئی نہیں فنا ہونا چاہتا، باقی رہنا چاہتا ہے. جو اگر کچھ میں ہو اور کچھ میں نہ ہو تو اس کا مطلب اس میں رول ہے ہمارا، اس میں ان معاشرے کا رول ہے، ان کے بزرگوں کا کردار ہے کہ جنہوں نے یہ تمنا کی تربیت دی کہ جس میں تمنائے بقا ہے. لیکن اس میں تو سب مشترک ہیں، یہ جذبہ بقا سب میں پایا جا رہا ہے. کوئی ایک ایسا نظر نہیں آتا کہ جو باقی رہنا نہ چاہتا ہو، سب باقی رہنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب کوئی ایسا جذبہ جو سب میں پایا جا رہا ہو، علماء بیٹھے ہیں، اس کو فطری جذبہ کہتے ہیں. اگر کوئی کسی کی کوئی فطرت میں ہے تو اس کا مطلب پھر دخل معاشرے کا نہیں ہے، بزرگوں کا نہیں ہے، تعلیم و تربیت کا نہیں ہے. اللہ نے یہ ودیت دے کر پیدا کیا. خداوند عالم نے ہم سب کو پیدا اس جذبے پر کیا ہے کہ تمہیں باقی رہنا ہے. یعنی ہم کو پیدا کیا ہے تمنا دے کے باقی رہیں. اعلان کر رہا ہے کہ سب کو فنا ہے سوائے اس کے. صلوات دیجیے محمد ایک اور صلوات. تھوڑی سی گفتگو. صلوات دیجیے محمد. وہ جذبہ کہ جو سب میں پایا جائے اس کو فطرت سے تعبیر کرتے ہیں. فطری جذبے گورا، کالا، غریب، امیر، ترقی یافتہ، بیکورڈ یہ نہیں دیکھتا.
کیونکہ وہ جب کسی کو کوئی چیز بانٹتا ہے تو فرق نہیں رکھتا، پہلا عطیہ بالسویہ ہوتا ہے، اور پھر اس عطیے کے تحت جو اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، پھر ایبیلٹیز ہیں، پھر قابلیتیں ہیں کہ جس میں انسان کا اختیار دخیل ہے۔ لہذا اب دیکھیے، تشنگی، پیاس، بھوک، محبت، نفرت، یہ وہ فطری جذبے ہیں جو سب میں پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب اس میں کسی کا رول نہیں۔ پیاس کوئی سکھاتا نہیں، ماں باپ پیاس نہیں سکھاتے، تشنگی ماں باپ نہیں سکھاتے، بھوک کا احساس ماں باپ نہیں سکھاتے۔ ایک اور صلوات دے دیں۔ تو ایک صلواتی بھیج لیے، بہتر ہے تھوڑا۔ بہت خوش گفتگو ہے، ہمیں اس بات کا اقرار ہے، لیکن انشاءاللہ پروردگار اور ہمارے جوان متوجہ ہو جائیں، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے کہ جو بات ہم پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا دی، تو شاید ہمارا یہ سفر کامیاب ہوگا۔ ہم مجلس نہیں پڑھنے آئے تھے، ہدف تعزیت پیش کرنا تھا، اور کیونکہ مولانا صاحب نے فرمایا تو ہم نے سوچا اس سے بہتر کیا، کیونکہ فاطمیہ کا دور ہے، ایک پیغام بھی فاطمیہ کے سلسلے میں آپ تک پہنچ جائے گا۔ پھر آج دن بھر ماشاءاللہ موت اور حقوق والدین پر اس طرح گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی اس گویا بہتی ہوئی نہر میں کچھ چند ایک جملات بول کر کے ہمیں بھی کچھ مل جائے، تاکہ ہم اپنے بچوں اور جوانوں تک پہنچا سکیں کہ کیسے ہم باقی رہ سکتے ہیں، کیسے ہم باقی رہ سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، کہ جس چیز کا جذبہ خدا نے دے کر پیدا کیا، اس کو آگے بڑھانے میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری طرح توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے، اگر ہم فنا ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو فنا کرنا چاہیں تو ہمیں زیادہ مشقتیں کرنا ہوں گی، پوری طرح توجہ کیجئے گا۔ لیکن اگر ہم باقی رہنا چاہیں تو ہم میں صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، ہمیں صرف راز بقا ڈھونڈنا ہوگا۔ جو چیز ہم میں ہے نہیں، اس کے تحت اپنے آپ کو ڈھالنا زیادہ سخت ہے۔ دنیا نے کچھ اس طریقے سے ہمارے ساتھ معاملہ کیا کہ فطرت کو ہم بھول گئے اور عادتوں کو فطرت بنا لیا، جبکہ عادتوں کا نتیجہ تھا فنا، فطرت کا نتیجہ تھا بقا۔ اگر فطرت کی آواز پر لبیک کہتے تو یقیناً ہم باقی رہتے، کیونکہ فطرت تو باقی رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن فطرت ہمیں یہ نہیں سکھائے گی کہ کیا کام انجام دیں کہ باقی رہیں، یہ کام فطرت کا نہیں ہے۔ فطرت ہم کو زمینہ دے رہی ہے، تم میں جو تمنائے بقا ہے اس کے تحت اقدام کرو۔ جب تم کوئی اقدام کرنے جا رہے ہو تو اس اقدام سے پہلے سوچو، یہ جو اقدام ہے اقدام بقا ہے کہ اقدام فنا ہے؟ اس سے تم باقی رہو گے کہ فنا ہوگے؟ یہ چیز اپنے پاس رکھیے گا۔ گویا ابھی آگے بڑھ کر کے ایک فارمولے پہ گفتگو ہو گئی۔ دوسری بات، کسی بھی نئے مرحلے تک، کامیاب مرحلے تک ہم پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ فنا کی بازی میں اپنے آپ کو اتار نہ لیں۔ یعنی کوئی بھی ترقی کا دور ہمیں مل نہیں سکتا جب تک کہ گزشتہ ترقی سے ہاتھ نہ دھو لیں۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ ایک صلوات بھیجیے۔ ہر مرحلہ بے نفس ہی اپنے موقع پر کامیاب ہے، لیکن اگر نئی کامیابی میں قدم رکھنا ہے تو گزشتہ کامیابی کو کھونا ہوگا، اور اگر اس کامیابی کو لپٹائے رکھا گلے سے تو کبھی بھی نئی کامیابی تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔
انعقاد نطفہ خوشخبری ہے، ایک مرحلے ترقی ہے کہ جو پازیٹیو رزلٹ کے اوپر گھر میں بہت ہی آہستہ انداز میں مبارکبادیں پیش کی جانے لگتی ہیں. لیکن یہی مرحلہ اگر اسی مرحلے پر رک جائے تو پھر یہ مبارکبادی کا سبب نہیں بنتی، بلکہ لوگ کہتے ہیں صبر کیجئے انشاءاللہ خدا بعد میں دے گا. بچہ آغوش میں آتا ہے، جب تک کہ دودھ کے دانت نہیں نکلتے ماں باپ انگلیاں ڈال ڈال کر کے مسوڑوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. جیسے ہی دودھ کا دانت نکلتا ہے، وہ پہلا مرحلہ جب گزرے گا تو دودھ کے دانت نکلیں گے. دودھ کے دانت نکلتے ہی اب آپ خوش ہیں، لیکن اس خوشی کی بھی ایک انتہا ہے. اگر نئی کامیابی چاہیے، اگر محکم دانت چاہیے ہیں تو دودھ والے دانتوں کی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں. نظام موت و حیات اسی کے اوپر مبتنی ہے. جب تک ہم کچھ کھوئیں گے نہیں اس وقت تک ہمیں کچھ ملے گا نہیں. صرف ہمیں طے یہ کرنا ہے کیا کھویا کیا ملا. اس فارمولے سے فرار نہیں کہ ہم کچھ نہ کھوئیں اور ہمیں مل جائے، یہ تو لازمی ہے. عقل سے طے کریے، پوچھئے کیا کھوئیں اور کیا پائیں. موت اور حیات کھونے اور پانے کا نام ہے. اگر موت اور حیات میں ہمیں کامیاب زندگی گزارنا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو موت سے بھی گزرنا ہوگا، حیات سے بھی گزرنا ہوگا. ہمارے نزدیک نہ موت ہدف ہے نہ حیات ہدف ہے. ہمارے نزدیک وہ ہدف ہے کہ جس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے. اگر موت ہم کو ہمارے ہدف تک جلدی پہنچا دے گی تو موت کو گلے لگائیں گے. الموت عندی احلی من العسل. اب علی کو پرواہ نہیں کہ موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر جا پڑیں. پھر اگر موت آئے گی تو آپ زبان پر جملے ہوں گے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا. پھر نہ موت میرے لیے خوف کا پیغام ہے نہ حیات خوشی کا پیغام ہے. موت حیات سیڑھیوں کا نام ہے. ان سیڑھیوں سے چڑھ کر کے کامیاب زندگی اگر گزار دی کہ جس کے لیے آواز آ رہی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. احسن عملا، اکثر عملا نہیں، احسن عملا. سب کچھ اس نے اپنے اور ہمارے دل کے درمیان رکھا ہے. یہ کیفیت احسن تمہارے اختیار میں نہیں ہے، ہم طے کریں گے احسان کیا ہے. تم نے تو ہمارے لفظوں کو بھی بدل دیا. ہم نے جس کو احسان کہا تھا تم نے اپنے معاشرے میں مفہوم احسان بدل دیا. انسان سامنے ہی کہتا ہے احسان فراموش ہو. کیا احسان تو فراموش ہونے کا ہی ہے کام ہے. احسان ہوتا ہی اس لیے ہے کہ انسان بھول جائے. تم احسان فراموش ہو. احسان تو ہے اس لیے کہ تم بھول جاؤ. تمہارے یاد رکھنے سے کوئی عمل احسان نہیں ہو سکتا. احسان وہ بناتا ہے، احسان وہ طے کرے گا کیا احسان ہے اور کیا احسان نہیں. وہ بنائے گا، وہ طے کرے گا کہ کون سا عمل احسن ہے اور کون سا عمل احسن نہیں ہے. لہذا جب اس نے ہم سے اور آپ سے کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا تو مصداق خود طے کیے.
ہمارے اور آپ کے اختیار میں مصداق نہیں رکھے. وہ بالوالدین احسانہ قرآن میں تقریباً 13 مرتبہ ماں باپ کے احترام کے سلسلے میں حکم آیا. کیسے کوئی چیز آپ کیسے باقی رہ سکتے ہیں؟ تمام چیزوں کو جوڑتے رہیے گا. یہ جوڑنا آپ کا کام ہے. چلوا دیجیے. سارے مولانا الحمدللہ نتیجے وار گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے نتیجہ آپ نکالیں. ہم صرف صغرا و کبرا کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. تطبیق کرنا آپ کا کام ہے. اور اگر اتنے دن کے بعد فرش اعضا پر بیٹھنے کے بعد ہم نتیجے کے بھی منتظر رہیں کہ مولانا ہی 2 پلس کر کے کہے 4، تو اس فرش کی برکتوں کا کیا؟ ہمارا معاشرہ تو الگ ہے نا. ہمارا امتیاز ہی یہ فرش ہے. ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے گا، ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں. ہمارا امتیاز ذکر اہل بیت ہے. میں نے کہا کیسے باقی رہیں؟ جوڑتے رہیے. قرآن نے فارمولے بتائیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم باقی رہنا چاہتے ہو؟ خدا کہہ رہے تم ہمیں یاد کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے. ارے اس کو یاد کریے یا اس کے والوں کو یاد کریے. سویرے سن تو چکے ہیں آپ نا، سویرے تو سن تو لیا نا، سب کچھ تو طے ہو گیا. ارے وہاں تو اپنا اور پرایا بھی ختم کر دیا گیا. یہ ہم و تم کہاں مفہوم پیدا ہوتا ہے؟ جہاں حد معین ہو اور جہاں حد ہی نہ ہو وہاں اپنا اور پرایا کہاں رہتا ہے؟ عبد و معبود کا رشتہ اتنا وہ قوی تھا کہ جو رہ یہاں رہا تھا سن وہاں کی رہا تھا. آپ یہ بتائیے خاک پر کرنے والا عبادت بزم ملائکہ میں رہنے والے وہ نہ سن پائے، لیکن خاک پر رہنے والا عبادت کرنے والا سن رہا ہے. تو پھر اس عبد کی عبادت میں وہ رنگ تھے کہ بزم ملائکہ کو جبریل چھوڑ کر آ کر چاہتے ہیں یہاں جائیں ہم. اب یہ بتائیں جہاں سبوہن کی آوازیں ہوں، جہاں قدوسن کی آوازیں ہوں، جہاں لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہوں، آخر وہاں چھوڑ کر کوئی یہاں آئے؟ اچھا یہ بتائیے کہ کوئی ایسا عبد زمین والا آپ نے دیکھا کہ جو عبد ہو اور وہ وہاں کی تمنا کرے؟ ہمیں تو اگر کوئی ہو تو بتائیے گا. لیکن ہاں بزم اوپر والوں کو ہم نے دیکھا جو اوپر رہتے ہیں. مکان کی اونچائی کسی کو بڑا نہیں بناتی. اڑنے سے کوئی پرواز کرتا ہے پر کسی کو بلندیوں تک نہیں پہنچاتے، اس لیے کہ یہ پر قطر بھی دیے جاتے ہیں. لیکن کوئی اتنا بڑا ہو کہ جب سب پرواز کر رہے ہوں اور ایک ماتوب بارگاہ الہی کہے کہ آج تم لوگ کہاں جا رہے ہو، ہم کو بھی لے چلو. ارے یہ تو پرواز کر چکا تھا اور آج جب یہ اترتا ہے تو تمنا نہیں کرتا کہ میں جسم حسین سے مس ہو جاؤں. نہیں، گہوارے سے مس ہوا، گہوارے سے ماہیت کو بدل دیا. اب فطرس کون؟ وہاں سے اترا، مس ہوا گہوارے حسین سے، اور اب جب اڑا، کل تک اس نے نہیں کہا تھا من مثلی من مثلی من مثلی،
لیکن آج جو پرے پرواز عطا ہوئے تو آواز دے رہا ہے کون ہے ہمارا جیسا، کون ہے ہمارا جیسا. ایک صلوات بھیجیے محمد. ان بزموں میں آنا ایک امتیاز، لیکن آنے کے بعد آزاد ہو جائے اور پھر اس کی زبان پر ہو من مثلی، پھر یہ معاملہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا، پھر کسی چیز سے بدل نہیں سکتے آپ اس چیز کو. فرش عزا پر بیٹھنے والا اب کسی اور نشست اپنا معاملہ کر لے، کوئی من مثل لے کر آئے تو بدلا ہوگا. لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے مصداق احسان بھی خود بتائے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. جہاں توحید خدا کا ذکر ہو رہا ہے، ہمارے انبیاء کی بعثت کا جو ہدف ہے اس میں توحید اور انکار شرک سب سے اہم ترین دعوت ہے انبیاء کی. اور اعلان ہو رہا ہے کہ خدا کا فیصلہ یہ آپ سن چکے ہیں مولانا صاحب سے، فیصلہ ہے، کوئی بھی گنجائش نہیں کہ اب آپ طے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی آپ عبادت نہیں کر سکتے. ائمہ نے بتایا، حدیث نے بتایا کہ توحید کے ذکر کے فوراً بعد جہاں پر شرک سے منع کیا جا رہا ہے کہ غیر خدا کو تم کے آگے سجدہ نہ کرنا، غیر خدا کی عبادت نہ کرنا، اور پھر وہیں پر کہا جا رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس کا مطلب یہ کہ اگر غیر خدا کی عبادت کا حکم دیا جا سکتا ہوتا تو وہ ماں باپ تھے. بات یہی پر ختم نہیں ہوئی. میں نے عرض کیا بس اس چیز کو پیش کر کے میں اپنے آگے والی گفتگو کو بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. نیکی کیا ہے؟ آج مولانا صاحب نے بھی، تحصیل صاحب نے بتایا، بالکل صحیح حقیقت یہ ہے. دیکھیے فطرت نے کوئی بھی کسر چھوڑی نہیں ہدایت کی. جہاں فطرت نے کچھ کم بیان کیا ہے، اس کمی کو شریعت نے پر کر دیا ہے نا. یاد رکھیے گا، فطرت نے ہدایت کے تمام راستے بیان کیے. جہاں فطرت تھک کے بیٹھ گئی کہ اب اس کے آگے ہم نہیں بڑھ پائیں گے، وہاں سے شریعت آگے بڑھی. کیونکہ فطرت بھی اس کی دی ہوئی، شریعت بھی اس کی. یاد رہے پروڈکٹ ہم کس کے ہیں؟ جس کے پروڈکٹ ہیں اسی کو حق کے تصرف ہے. ہم نے سیمسنگ کے موبائل کو نوکیا کمپنی میں نہیں لے جا سکتے، وگرنہ گارنٹی اور وارنٹی سب ختم ہو جائے گی. وہ کہہ رہا خلقتک بیدیا، ہم نے تم کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے، اور ہم اپنی مشکلوں کے لیے بیچاروں کے پاس جائیں، وہ حل کریں گے کہ مشکلوں کو بڑھائیں گے. ایک سلوات بھی دیجیے. ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتے کہ جان بوجھ کے وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو طے ہوگا. ہم کہتے ہیں یہ انجان ہے. ہم تو عقلی بات کہہ رہے ہیں. تم جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، اس کی نباس کیا ہے، کون سی نس پر ہاتھ رکھا جائے کہ جو اس کا جواب صحیح مل جائے. تمہیں تو بھوک اور پیاس کا بھی علم نہیں تھا. اگر ہم نے اس کی فطرت میں رونا نہ رکھا ہوتا تو جس ماں نے 9 مہینے شکم میں رکھا اس کو بھی تو نہیں پتا تھا میرا بچہ کب پیاسا ہے اور کب بھوکا ہے. جب سب تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس وقت تو ہم تمہارے کام آتے ہیں، تبھی تو ہم تلقین پڑھواتے ہیں. اسماء افہم، اسماء افہم، اسماء افہم،
سنو سمجھو، سنو سمجھو، سنو سمجھو، اذا تاکل ملکان المقربان وسالات عن ربک قل ربی اللہ سبحانہ تبارک و تعالی. ہم نے وہاں پہ بھی تو تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، تو کم سے کم زندگی کے اصولوں ہی تحت تم ہمیں مان لو. ارے جو کبھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑے اس کی ہی تو سنو گے. اور جو قبر کی دہلیز کے آنے کے بعد کہے انا عاجز و مجبور اعتذر منک لا اجیب من بعد، اس کے بعد ہم آپ کی سن نہیں سکتے، کیونکہ اس کے بعد اب میری قدرت کی انتہا ہے. جن اولاد کے لیے تم نے بہت کچھ کیا، وہ اولاد کہہ رہی ہے اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. جس 2 گز زمین کے لیے، 1 وجب زمین کے نہ جانے وجب کے لیے نہ جانے کتنے بندوں کو تم نے ناراض کیا اور اذیتیں پہنچائیں، وہ وہاں کام نہیں آئے گی. جس خوبصورت عورت کے لیے تم نے اپنی ماں کو غمگین اور غمزدہ، وہ بیچاری اگر کچھ چھوڑ کر کے گئے ہو تو بڑی مشکل سے 4 مہینے 10 دن گزارے گی اگر متدین معاشرے میں رہی ہوگی. اور اس کے بعد وہ کسی اور کے حوالے، جس زمین کو چھوڑا وہ اس پر کوئی اور، جس زوجہ کو چھوڑا وہ کسی اور کی ملکیت میں، کس پر پھول رہے ہو؟ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اس قبر کی تاریخ میں جب تم سے پوچھیں گے 2 ملک اور اس وقت تم نے صحیح جواب دے دیے، لیکن دنیا میں کسی کو دکھی نہیں کر کے آئے ہو، کسی کو اذیت نہیں پہنچا کر کے آئے ہو، اگر ہمارے حقوق تمہیں چھوڑ دیے تو شاید حل ہو جائیں، لیکن اپنے میرے بندوں کو تو نہیں ستایا، ہمارے بندوں کو تو نہیں ستایا. دیکھو آج یہاں کیا کام آ رہا ہے جو تمہیں سکھایا جا رہا ہے. کوئی مولوی، کوئی مولانا جب مجلس پڑھنے آئے، کوئی شاعر، اس کے ساتھ سامنے ایک پرچی دی جاتی ہے، مولانا صاحب کیسے باقی رہیں گے، جوڑیے گا، نتیجات کے ہاتھ میں، کیسے باقی رہیں گے؟ ہم سب باقی رہنا چاہتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے نہیں، سب فنا سوائے اس کے. ہو نہیں سکتا کہ خدا پیدا کرے، دوسری بات ہو نہیں سکتا کہ خدا پیدا کرے مٹانے کے لیے، ممکن نہیں، ممکن نہیں. حکیم سے بعید ہے کہ کسی شے کو پیدا کرے مٹنے کے لیے، ممکن نہیں. کیونکہ یہ بچہ بھی آرٹ نہیں بناتا مٹانے کے لیے. پوچھ لیجیے اس سے، آپ اپنے گھروں کے چھوٹے بچوں کو دیجئے ایک قلم اور ایک کاغذ، وہ الٹی سیدھی لکیریں بناتے ہیں. پاپا ہم نے پھول بنایا ہے. اگر آپ نے اسی وقت اس پھول بنائے ہوئے پھول کو پھاڑ دیا تو آپ نے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. اور اس جذبات کے خالق آپ نہیں ہیں، وہ ہے. جو چیز اس نے بنائی ہے اس کی بے عزتی دیکھنا نہیں چاہتا. اس وقت تک اس سے لگاؤ رہتا ہے جب تک کہ اس سے بہتر بنانے کی صلاحیت پیدا نہ ہو جائے. یہی بچہ اپنے ہاتھ سے کاغذ کو موڑ کے یوں پھینک دیتا ہے. کب؟ جب اس سے بہتر آرٹ کی صلاحیت ہو. لیکن یہ چیز وہاں قابل تصور نہیں. اس نے جب ہمیں اور آپ کو خلق کیا تو ہمارا قصیدہ نہیں پڑھا، اپنا قصیدہ پڑھا. فَأَحْسَنَ اللَّهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. وہاں تکامل نہیں ہے، وہاں تدریجی کوئی چیز خلق نہیں ہوتی. اس نے جو چیز جہاں خلق کی وہ احسن ہے، اکمل ہے، اتم ہے. سلوات دی لہذا ایک بچہ بھی گھروندے سے ایک چھوٹا سا مکان بناتا ہے مٹی کا، چاہتا ہے مٹانا. بناتے وقت اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مٹائیں،
ممکن نہیں، اس کی فطرت کے خلاف ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن کہ خدا ہم کے وہ ہے اس فطرت کا خالق، وہ ہے اس فطرت کا خالق. اس نے بھی ہمیں اور آپ کو بنایا ہے باقی رکھنے کے لیے. اس نے کہا نا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہے فقط وہ. کل شیء ہالک الا وجہ. تو کیسے وجہ الہی پیدا کریں، کیسے رنگ الہی پیدا کریں، کیسے ہمارے عمل کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے، خدا والے یاد آ جائیں، یعنی ہمارا ہر اقدام اس کے لیے ہو. آج کی زبان میں کہہ دیں، ہم پیسے جمع کرتے ہیں تکیے میں رکھتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ تکیہ کھونے کی چیز ہے، مٹنے کی چیز ہے. آدمی وہاں اپنی کمائی کو رکھنا چاہتا ہے جہاں زیادہ یقین ہو کہ وقت پہ کام آئے گی، ہے نا. بینکوں میں بھی جب جاتا ہے تو دسیوں سے پوچھتا ہے کس بینک کے حوالے کریں. میرا سوال اپنے بچوں اور جوانوں سے یہ ہے کہ ہر جگہ تو میری عقل کام کر رہی ہے کہ کہاں رکھیں اور کہاں نہ رکھیں، کہاں پر وقت ملے وقت پر کام آئے گا میرا مال کمایا ہوا، اور کہاں پر وقت پر کام نہیں آئے گا. جب سب جگہ یہ عقل کام کر رہی ہے تو یہ عمر اور یہ میری زندگی ہم کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ارے میرے کام آئے کسی ایسے کے حوالے ہے کہ نہیں ہے؟ خلقتک بیدیا، جن ہاتھوں نے خلق کیا ان کے حوالے کر دیں، جن کو اپنا ہاتھ بنایا ان کے حوالے کر دیں، جن کی اپنی آنکھ بنائی اس آنکھ کے حوالے کر دیں. صلوات بر محمد. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہم سب کو فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. ممکن نہیں ہے کہ 10 سال 20 سال 40 سال 100 سال ہم زندگی کریں اور ہم مٹ جائیں. آپ دیکھ لیں جنہوں نے اس فارمولے کو سمجھا دنیا مٹ گئی، مٹا نہ پائے. بھئی کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ پہاڑوں کے ادھر کی گفتگو ہم کر رہے ہو کہ ایک تھا راجا اور ایک تھی رانی، سب مر گئے، کچھ ختم ہو گئی کہانی. ایسا تو کوئی ہے نہیں. سامنے کی باتیں ہیں جو باقی ہیں ان کے بارے میں بھی خوب آپ کو علم ہے، وہ کیسے باقی رہے ہیں؟ پتا ہے کہ نہیں پتا؟ بھئی آپ دیکھ لیں وہ باقی ہے. دنیا مٹ گئی، فرعون مٹ گئے، نمرود مٹ گئے کہ نہیں مٹ گئے؟ وہ بچہ جو بہتے ہوئے دریائے نیل کے حوالے کر دیا وہ باقی، وہ جو نسلوں کو قطع کر رہا تھا وہ ختم. جس نے آگ جلائی تھی ابراہیم کو جلانے کے لیے اس کو خدا نے میوزیم میں رکھا ہے نتیجے کے لیے. یہ ہے تمہیں بڑی تمنا تھی، یہ ہے تمہاری آخری تمنا. لیکن وہ ابراہیم، لیکن وہ بچہ وہ آج باقی ہے. نہیں، خدا کی قسم وہ تو باقی رکھنے پر آ جائے تو جو ان کے والوں کے جانور کام آ جائیں، ان جانوروں کی یاد باقی ہے. صلوات بر محمد. ہم سے کہا جاتا ہے آپ کیسے باقی ہو، کیسے باقی ہو، یہ سب کیا وہ سب کیا ہے؟ بقرعید کیا ہے؟ آپ دیکھیں سودا تھا، معاملہ تھا، عقل تھی، سمجھداری تھی کہ کس کے لیے کرے. ابراہیم باقی، اسماعیل باقی، اس جانور کی یاد باقی جو اسماعیل کے کام آ گیا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے آپ وہاں نہیں جا رہے، یہاں کیوں؟ کہ نہیں وہاں واجب ہے، یہاں اس کی یاد کا احترام ہے. اچھا آپ کیوں یاد رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہے ہدف یہ باقی لوگوں سے جڑ جاؤ جن کو فارمولہ بقا آتا ہے تو تم بھی باقی رہو گے.
میرے عزیز دوستوں، جا کے ذرا اسماعیل سے بھی تو پوچھو کہ تم کیسے باقی رہے۔ اسماعیل کی قربانی کسی کو باقی نہ رکھ پائے گی جب تک کہ علل واقعی تک نہ پہنچ جائیں۔ حج کو کس نے باقی رکھا؟ جس نے حج، جس کی بنا پر حج باقی ہے، جب تک ہم اپنے آپ کو اس سے نہیں جوڑ لیں گے سب کچھ کرتے رہیں فنا ہو جائیں گے۔ صلوات۔ لہذا میری ایک بات مکمل ہو گئی کہ ہم کو باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، فنا ہونے کے لیے نہیں۔ بس ہمیں تلاش یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی تمنا کے مطابق اقدام کرتے رہیں۔ ہمیں پتہ ہے آنے والی سردی، کڑکڑاتی ہوئی سردی ہو اور ہم لحاف کے بجائے سوزنیاں خرید لائیں، میرا اقدام ہے، لیکن یہ اقدام بقا نہیں ہے۔ سب میری مذمت کریں گے۔ آنے والا موسم میں برسات شدید ہو، کہ جھارکھنڈ میں شدید بارش ہونے والی ہے اور ہمارے یہاں چھت چھدیلی چھت ہو، جس میں کمزور چھت ہے، جو گزشتہ اس کا میرے سامنے تجربہ ہے، لیکن ہم اس کو صحیح نہ کرائیں تو یہ اقدام بقا نہیں ہے۔ تمنا بقا خالی باقی نہیں رکھتی جب تک کہ تمنا کے ساتھ ساتھ اقدام بقا نہ ہو، اور اقدام بقا مناسب ہو، مناسب ہو اقدام بقا، تب ہم باقی رہتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کیسے ہم باقی رہیں۔ جب خداوند عالم نے ہمیں پیدا کیا یہ تمنا دے کے، تو اس نے راز بھی بتائے ہیں، راستے بھی بتائے ہیں کہ کس طریقے سے تم باقی رہو گے۔ ہم سے معاملہ کرو، ہمارے والوں سے معاملہ کرو، جو سب کچھ آپ شعراء سے سن چکے ہیں، گزشتہ خطبہ سے سن چکے ہیں۔ ہم ہیں کیا؟ حد عقل قطرہ تو ہے نا بات کو مکمل کرنے کے لیے، وگرنہ بات تو آپ سن چکے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو قطرہ سمجھ رہے ہیں نا، یہ بھی تو اسی کا عطیہ ہے کہ ہم قطرہ ہیں۔ ارے ہم میں تو لینے کی بھی صلاحیت نہیں تھی، پہلے اس نے ہمیں وہ ہاتھ دیے کہ ہم اس کے عطیے کو لے سکیں۔ اگر اس نے تمنائے بقا دی ہے تو کوئی فارمولہ بقا ہے۔ کیوں؟ یہ اور جوان سن لیں، ممکن نہیں ہے تمنا ہو لیکن اس تمنا کو اشباع کرنے والی کوئی شے نہ ہو، پیاس ہو اور پانی نہ ہو، ممکن نہیں۔ خدا نے پانی کو پہلے پیدا کیا، تشنگی کا احساس بعد میں پیدا ہوا، تمنائے بقا بعد میں پیدا ہوئی، راز بقا اس نے پہلے پیدا کیے ہیں۔ اس نے پہلے بتایا ہے کہ کیسے تم باقی رہو گے۔ ایک صلوات دیجیے۔ اور اسی راز بقا میں ماں باپ بھی جو مصداق ہیں رحمت پروردگار، لہذا اس نے ہم سے کہا کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، لیکن نیکی کیا یہ ہم بتائیں گے، تم نہیں طے کرو گے نیکی کیا ہے، وگرنہ تم ایک نوکر لگا دو گے اور کوئی پوچھے گا کہاں نوکر لگا تو دیے، وہ کھانا پکا تو دیے، دے رہے ہیں میرے ماں باپ کو۔ میں نے ایک بات کہی تھی جو ادھوری رہ گئی کہ جہاں فطرت کمی کرتی ہے وہاں شریعت پورا کرتی ہے۔ اولاد کے سلسلے میں بہت زیادہ آپ کو فرمائشات شریعت میں نہیں ملیں گے، اولاد کا خیال رکھو، اولاد کے لیے کرو، بہت زیادہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تشنگی کو فطرت کے جذبے پورا کر رہے ہیں بقا کے تحت، کیونکہ ہم اپنی بقا اولاد میں دیکھتے ہیں، لہذا کیونکہ ہمیں باقی رہنا ہے لہذا اولاد کے لیے ساری قربانیاں دیتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کے سلسلے میں فطرت نے کمی چھوڑی ہے تو شریعت نے مکمل کیا ہے، لہذا شریعت و دین محمدی نے تاکید کی ہے، خبردار آگے نہ چلنا، خبردار پہلے نہ بیٹھنا، خبردار کوئی ایسا کام نہ ہو کہ تمہارے ماں باپ کو تمہارے فعل اور عمل کی بنا پر برا بھلا کہا جائے۔ رسول خدا سے حدیث ہے یہ۔ کسی نے آ کر کے پوچھا ما حق الوالد علی ولدہ، باپ کا حق ایک بیٹے کے اوپر کیا ہے؟ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ ان حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے باپ کو نام سے نہ پکارے، نام سے پکارنا تو نہیں، نام لے کے ذکر نہ کرے، نام لے کے ذکر نہ کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے آگے نہ چلے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس سے پہلے بیٹھے نہ، مولانا ہو گے، 10 سال رہ کر کے آئے ہو گے،
20 سال رہ کر کے آئے ہو گئے ہو بیٹے. یہ آیت تمہیں بھی پکار رہی ہے. انجینئر بن گئے تھے, تمہارا باپ دیہاتی ہے نا, لیکن اس کے ہی تو خون پسینے کا نتیجہ ہے. اسی نے تو لقمے تمہارے دہن میں رکھے ہیں جو آج انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب بنے ہو. اللہ یجلس قبلہ, اس سے پہلے تم بیٹھ نہیں سکتے, خبردار تم بیٹھ نہیں سکتے. یہ حق ہے باپ کا بیٹے کے اوپر, اور کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی بنا پر تمہارے ماں باپ کو لوگ برے الفاظ سے یاد کریں. یہ ہے حقوق. لہذا اس نے احسان اور نیکی کے مصداق تعین کیے. میری بات ختم ہو رہی ہے. مصداق کیا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. بہت توجہ سے سنیے گا. جب بڑھاپے کے عالم میں تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, فلا تقل لہما اف, خبردار ان کو اف نہ کہنا. یہ بہت سنا ہوا ہے, لیکن تھوڑی دیر تک ہماری اس طالب علم کی بات بھی سن لیجیے گا معذرت کے ساتھ. فلا تقل لہما اف, خبردار اف نہ کہنا. اف کیا چیز ہے؟ علماء بیٹھے ہیں, ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ باتیں نہ سنانا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ سلوات کے ساتھ سہارا دیجیے. پوری طرح توجہ کیجیے گا. مصداق احسان ہے, یہ نیکی کا مصداق ہے. یہ جہاں توحید کے فوراً بعد ذکر کیا جا رہا ہے ان جوانوں کو بھی کل ماں باپ بننا ہے. مصداق ہیں تربیت, یہ ربوبیت مجازی کا آئینہ ہے ماں باپ. لہذا اعلان ہو رہا ہے کہ اگر جو بڑھاپے کے عالم میں پہنچے بوڑھے ہوں, اف نہ کہنا. کیا کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے؟ ان کو باتیں نہ سنانا نہیں. روایت میں ہے اگر اف سے کمتر کوئی حرف ہوتا, اف سے کمتر کوئی حرف ہوتا تو وہ استعمال ہوتا. صحیح ہے؟ ایک بات ہم سے بھی سن لیجئے. اف کسی کلمے کا نام نہیں ہے, اف کسی بات کا نام نہیں ہے, اف کسی جملے سے منادی نہیں ہے. نہیں, جب کہ ماں باپ بوڑھے ہوں تو اکثر وہ ایسی باتیں کریں گے جس سے تمہیں برا لگے گا, تم ناراض ہوگے. اس وقت جب تم گھٹ رہے ہوگے تو تم کچھ کہنا چاہو اسے روک لینا. اف قبض کا نام ہے, اف روکنے کا نام ہے, اظہار کا نہیں. کچھ کہنے کا نام نہیں ہے, اپنے احساسات کو روکنے کا نام ہے. یا اللہ, یعنی جب تم کو تمہارے ماں باپ کا سن تمہاری جوانی سے مختلف ہو تو دونوں کے جذبات مختلف ہوں گے, دونوں کے دور مختلف ہوں گے. شاید ان کی بات تمہیں بری لگے, تو جب بری لگے تو اپنے آپ کو روکنا, اف نہ کہنا نہیں. ماں باپ کو احساس نہ ہونے دینا کہ تمہیں برا لگ رہا ہے. اظہار برائی کو روکنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے اف نہ کرنا. اگر اف کر دیا تو ماں باپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کے جملے ہمیں برے لگے, ہے نا؟ یہی مطلب ہے نا مولانا لوگ؟ آپ بتائیں وہ کہنا اف کیا چیز ہے؟ جب اف کوئی حرف نہیں, اف کوئی کلمہ نہیں, اف احساس کو روکنے کا نام ہے. یہ احساس نہ ہو کہ تم کو ان کے جملے برے لگے. جب ماں باپ گود میں لے کر تم سے گفتگو کرتے تھے تو اپنے چہرے کو بھی تمہارے مزاج کے اعتبار سے بناتے تھے, اپنے لبوں کو بھی تمہارے مزاج کے اعتبار سے بناتے تھے. جب تم بول نہیں سکتے تھے تو تم کو بلوانا سکھاتے تھے, جب سن نہیں سکتے تھے تو تم کو سننے کی صلاحیت انہوں نے کس طریقے سے سکھائی, اور تمہارے اعتبار سے چلتے رہے. تم گھٹنیوں چلے تو وہ گھٹنیوں چلے, تم مئیوں چلے تو وہ تمہارے ساتھ مئیوں چلے, تم دوڑے تو انہوں نے دوڑ کے بتایا.
فلا تقل لہما اف، اب اس کے بعد ہے ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں. اس کے بعد مزداق، پھر کیا؟ اب تمہیں برا لگا، ابھی تک تم نے کہا اظہار نہ کرنا، آپ کرو گے کیا؟ کچھ نکلنا منہ سے چاہ رہا ہے؟ ہاں آ رہا ہے، جذبات ہیں. قل لہما قولا کریما، ہماری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرو، ان کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرو. کچھ بولنا چاہتے ہو نا اس حالات میں، حالات کو بدلو، حالات کو بدلو، کنٹرول کرو. ماں کو برا لگ رہا تھا پوری رات تمہارا رونا، لیکن جب آغوش میں لیا تو چمکاریاں دے دے کر تم کو سلا رہی تھی. تم کو تو اظہار نہیں ہونے دیا نا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہے. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہیں، وقل لہما قولا کریما، ہماری بارگاہ میں ہم سے کہو کہ ان کے ساتھ اچھا. اور اس کے بعد وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے شانوں کو جھکا دینا. روایت میں اس کا مطلب آیا ہے کہ کیا مطلب ہے، جلدی جلدی آگے پہنچانا ہے ہم کو. وَاغْفِضْ، ان کے سامنے جھک جانا، شانوں کو جھکا دینا. ان کے لیے پناہ گاہ بن جاؤ. بڑھاپے میں اپنی اولاد کو اپنے لیے پناہ گاہ محسوس کریں. جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے کہ جس طرح اب تک تمہارے ماں باپ تمہارے لیے پناہ گاہ تھے، اب تم پناہ گاہ بنو. اور اس کے بعد یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ نہ کہنا کہ ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں، وہ ہماری گویا ربوبیت کا آئینہ ہے نا، تم کیا دے پاؤ گے؟ تم عاجز ہو، تمہارے پاس ہے کیا؟ سب کچھ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرو، پروردگار سب کچھ تیرے کہنے کے مطابق تو کر لیا، لیکن ہم نہیں دے پائیں گے، تو نے ان کو اپنی رحمت کا آئینہ بنایا ہے، تو دے. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار تیرے کہنے کے مطابق سب کچھ کر لیا، لیکن پھر بھی ہم ان کے احسانوں کے تلے دبے ہیں. اب تو دے ان کو، جس طرح انہوں نے رحم کیا بچپنے میں، اب تو رحم کر ان پر. ایک صلوات پیجیے. یہ ہیں وہ ہمارے بینک، یہ ہیں وہ جو ہمارے نمائندے ہیں، یہ ہیں وہ جو ہمارے خزانے ہیں، جہاں تم نے اگر اپنی کمائی کو رکھ دیا تو وقت پہ کام آئے گا. پھر تمہیں نقد جس ٹائم ضرورت ہوگی ہم آواز دیں گے. جناب موسیٰ آسمان کی سیر کر رہے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا ایک عرش الہی کے قریب ہے. جناب موسیٰ نے سوال کر لیا، پروردگارا اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ ہم نے تو وہ حدیث تو سنی اور دیکھی، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. کہاں ہے یہ حدیث؟ وَإِنَّ هَذَا الْحَدِيث عِنْدَ الْعَرْشِ الْإِلَٰهِ، اللہ کے عرش کے نزدیک و قریب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَى الْعَرْشِ اللَّهِ. لیکن آج تو میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں، آواز آتی ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کا بڑا احترام کرتا تھا. رسول خدا کے سامنے ایک بہن اور بھائی آئے، بہن کا بڑھ چڑھ کر کے احترام، جو برادر رضائی ہیں آپ کے. کسی صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ دونوں بھائی بہن ہیں لیکن ایک کا احترام کچھ استثنائی انداز میں. کہا اس لیے کہ یہ بہن، یہ بیٹی اپنے ماں باپ کا احترام زیادہ کرتی تھی. یہ وہ خزانے ہیں، ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، ان کے حوالے کریں. اب آپ دیکھ لیے مرنے والا کتنا ہوشیار تھا اور سمجھدار تھا.
جانتا تھا اپنی کمائی کو کہاں رکھے. تعلیم کے حوالے کر دیا. اگر یہ تعلیم کا سلسلہ جاری تو ہماری کمائی ہم نے ایسے بینک میں رکھی جو ہمیشہ باقی. ایک عالم دین بن رہا ہے اور بن گیا, ایک دوسرے تعلیم کے فرائض انجام دے رہا ہے. پھر بھی ایک کہیں اندیشہ رہ گیا کہ انسانی کہیں مشغولیتوں میں یہ اپنی ذمہ داریاں بھول نہ جائے, لہٰذا اپنے گھر میں ایک عزا خانہ بنا دیا کہ ڈائریکٹ اس سے معاملہ کریں گے. اب اولادوں کو بھی بیچ سے ہٹائے دیتے ہیں, اگر کیا تو باقی, اگر اولادوں نے کیا تو وہ باقی. ہم اپنی بقا کا خود سامان کیے جاتے ہیں. کرو کرو کرو, لیکن جب خود تم نہ کر سکے اپنی بقا کا سامان تو پھر اپنی اولادوں سے کیا توقع؟ باقی تمہیں رہنا تھا. سنوا رہے ہو حدیثیں بچوں کے لیے کہ ماں باپ کی طرف سے صدقہ جاری کریے. ارے جب تک ہم اور آپ زندہ ہیں خود صدقہ جاریہ کا انتظام کر لیں. ان میں سے ایک اولاد بھی ہے, ایک سلوات بھیجیے. بس میرے عزیز دوستوں, میں کبھی بھی اشخاص کے سلسلے میں بولنے کا عادی نہیں ہوں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ مرنے والا اگر ان کا ہے تو ان کے لیے سننا چاہتا ہے. یہی جو ایصال کا اب تک آپ نے صبح سے اب تک مفہوم اور فلسفہ سنا, وہ یہی. ہم خود کیا پہنچا سکتے ہیں؟ لہذا ہم ایصال کے لیے ان کو ذریعہ بناتے ہیں. وہ مقدار نہیں دیکھتے, وہ نیت اور استطاعت دیکھتے ہیں. خمس کا آیا ہوا مال قوم سے بڑے بڑے اونٹوں کی پیٹوں کے اوپر لگا ہوا تھا, لیکن میرا امام اس رومال کو ڈھونڈ رہا تھا کہ جس میں 2.5 درہم بند کر کے آیا تھا. امام کے لانے والے نمائندے امام کے سامنے گٹھریاں کھول رہے ہیں, یہ فلاں تاجر نے, یہ فلاں تاجر نے. امام ہے کہ یوں دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ مزاج شناس امام آگے بڑھ کے پوچھتا ہے, مولا کہیں آپ وہ رومال تو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس رومال میں کسی بوڑھا اور ضعیفہ نے 2.5 دینار درہم دیے؟ کہاں, وہی تو میرے لیے ہے, اسی نے تو ہم کو بھیجا. اور پھر وہ کس منزل پر پہنچی؟ ان کی نماز جنازہ میں امام شریک ہو رہے ہیں. بس میرے عزیز دوستوں, زحمت تمام. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب سے ذکر کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب اس مرحوم کی روح تک پہنچے. تعزیت کے ساتھ ساتھ یہ کہنا ضرور چاہتا ہوں, آپ کے باپ کی خبر سننے کے بعد کتنی دور دور سے لوگ آئے. بہت سے ایسے تھے جن سے ابھی قریب میں آپ سے کوئی گفتگو بھی نہیں ہوئی. کہا نہیں, ایک عالم دین ہے, باپ کا سایہ اٹھ گیا, نیک ہیں, عزادار ہیں, سوشل ہیں. ہر آدمی اپنے اعتبار سے, ہندو علاقے کے اہل سنت افراد سبھی نے بچوں کو سینے سے لگایا ہوگا. ہمیں صرف اتنا سوال ہے, انصاف سے بتاؤ, کیا سید سجاد کا یہ حق نہیں تھا کہ ان کو بھی کوئی سینے سے لگائے؟ میں نے گزشتہ مجلس میں سنا کہ بیٹیاں بھی ہیں, یقیناً علاقے کی رشتہ دار خواتین آئی ہوں گی, بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا. بس اتنا بتاؤ کہ کیا سکینہ کا یہ حق تھا کہ نہیں تھا کہ کوئی اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھ دے؟ میرے عزیز دوستو, جب سید سجاد کو پہلی مرتبہ کسی نے کربلا میں سلام کہہ کر کے آواز دی تو امام ایک مرتبہ تعجب سے مڑ کر کے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں آخر اس دیار میں مجھ کو سلام کس نے کیا؟
ہمارے غم کو کس طریقے سے لوگ بانٹتے ہیں. ہمارا سماج کتنا اچھا سماج ہے, ہمارا معاشرہ کتنا اچھا معاشرہ ہے. ارے سب کلمہ گو نہیں, سب مسلمان نہیں, لیکن سب کو احساس ہے ارے گھر کے بڑے کا جب سایہ اڑ جائے تو غم کو ہلکا کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے, کوئی سربراہ رکھتا ہے, کوئی سینے سے لگاتا ہے, لیکن آئے کربلا, آئے کربلا کے ننھے ننھے بچے, نہیں نہیں یہ تو گھرانہ ہی ایسا ہے. ارے جب ماں گزری تو علی نے سب کو منع کر دیا, کوئی بلند آواز سے نہیں روئے گا. روایتیں بتاتی ہیں حسن اور حسین کے منہ میں کپڑا رکھ دیا گیا کہ اگر روئے تو آواز نہ نکلنے پائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. مولانا معاف فرمائیے گا, جب آپ کے باپ اس دنیا سے گزرے کسی پڑوسی نے آ کے منع تو نہیں کیا کہ یہ آپ کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, ہائے فاطمہ. ارے جب رسول اس دنیا سے گئے کچھ لوگ گھر آئے, 3 دن گزر گئے ابھی تک کوئی نہیں آتا. کہتے ایک مرتبہ فاطمہ نے قریب زینب کو بلایا, اے میری لال زینب اب تم انتظار نہ کرنا, اب کوئی تسلی کے لیے نہیں آئے گا. ارے ذاکرین پڑھتے ایک مرتبہ زینب کو گلے لگا لیا, فرماتی ہے میری لال تم مجھ کو پرسا دو, میں تم کو پرسا دیتی ہوں. ارے ایک مرتبہ دق الباب ہوا, جناب فضہ دروازے پر پہنچی, جو لوٹی تو سر نیچے. ارے فاطمہ نے سوال کر لیا, اے فضہ اگر مدینے کی عورتیں آئی ہیں پرسے کے لیے تو ان کو اندر کیوں نہیں بلاتی؟ فضہ نے سر جھکا کر کے کہا شہزادی آئی تو ہیں لیکن پرسہ دینے نہیں آئی ہے. کہتی ہے فاطمہ سے کہو یا رات کو روئے یا دل کو روئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب یہ فاطمہ اس دنیا سے جا رہی ہے. ارے فاطمہ آنے والی ہے, فاطمہ آنے والی ہے. تاریخ اسلام کی 2 شخصیتیں بڑی مظلوم ہیں, ایک علی, ایک ان کی زوجہ جس نے اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا. ارے سب کو منع کیا کوئی کو خبر نہ دینا, لیکن علی غسل دیتے دیتے حجرے سے باہر نکلے, سر کو دیوار پر مارا, چیخے مار کر رونے لگے. کہتے سب لوگ حیران ہیں لیکن کسی میں جرت نہیں ہے کہ علی سے پوچھ لے مولا بابا اب رو کیوں رہے, آقا اب رو کیوں رہے, زمانہ گزر گیا. ارے مناسب وقت دیکھ کر سلمان نے پوچھا مولا ایک سوال ہے, مجھے اتنا بتا دیے ہم سب کو منع کیا تھا لیکن آپ خود کیوں روئے؟ ایک مرتبہ علی بیٹھ جاتے, اے سلمان تمہارے سوال کا جواب کھڑے ہو کر نہیں دے سکتے. فرماتے سلمان ارے فاطمہ نے مجھ کو بھی کچھ نہیں بتایا. ہائے غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ بازو پر پہنچا, بازو سوجے دیتے, پسلی پر پہنچا تو پسلی کی ہڈیاں ٹوٹی. یہی وجہ ہے میرا مولا فاطمہ کو لے کر کے قبر کے کنارے پہنچا اور آواز دیتا ہے اللہ کے نبی آپ کی امانت لے کر کے آئے ہیں, لیکن امانت کا قانون یہ ہے امانت جیسی لی جائے ویسی واپس کی جائے. لیکن
علی اظہار ندامت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی ارے جیسی لی تھی ویسی واپس نہیں کر رہے، بسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی اب میرے سلام کو پہنچانے کے بعد اس سے پوچھئے گا آپ کے بعد امت نے کیا کیا۔ ایک ایسا جملہ عربی کا استعمال کیا ہے امام نے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ خود سے کچھ نہیں بتائے گی، یہ بڑی صابرہ، یہ بڑی یہ خود سے کچھ نہیں بتائے گی، اس سے الہ لعنة الله على قوم الظالمين والسيئات الذين ظلموا ينقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار مرحوم کے درجات عالی ہیں متعالی فرما، پروردگار ہم سب سے ذکر قبول فرما اور اس ذکر کے ثواب کو ایصال کرتے مرحوم کی روح تک۔ پروردگار ان کے جو کام رہ گئے ہوں اللہ والے ان سب کاموں کو مکمل کرنے کی ان کی اولادوں کو توفیق عطا فرما۔ جو سوشل کام انسانیت کے کام اس علاقے میں کر رہے تھے پروردگار ہمارے جوانوں کو توفیق دے کہ ہر شخص اپنی جگہ ایک مرحوم کی شخصیت بن کر کے ابھرے اور کاموں کو آگے بڑھائے۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ ہم سب لوگ اپنی طرف سے آپ لوگوں کی طرف سے ان کے خاندان اور گھر والوں کو خصوصاً ان کے فرزندان کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ معذرت چاہتے ہیں آپ سب سے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو